اصل میں حیات انسانی کے 5 ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا ہے، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب کہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی۔ بچے کے لیے زندگی صرف کھیل، الا یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسورے گا اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینشول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے، معصومانہ کھیل۔ زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا، ان کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹین ایجرز کے، یہ لحاظ خطرناک دور ہوتا ہے۔ اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں ہے، اس میں کچھ تلذذ شامل ہوتا ہے، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن آتی ہے۔ اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ لہو، یہ لعب کے بعد لہو ہے۔ اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تیسری سٹیج آتی ہے زینہ، بناؤ سنگھار۔ یہ جب بھی وہ 18 19 20 برس کا کوئی سجیلا جوان ہوگا یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی، ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے، فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے۔ اب اگر تنگ جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا۔ اس میں بناؤ سنگھار زینت، یہی گویا کہ ان کی سوچ، ان کے فکر، ان کی ساری جو احساسات ہیں، ان کی ساری نفسیات کے اندر سب سے نمایاں شے یہ ہوتا ہے۔ چوتھا دور آتا ہے وہ تفاخر۔ اب یہ دور ہے اصل میں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ 25 تقریباً عمر سے لے کر اور 35 40 کی عمر تک، اس میں اصل شے ہوتی تفاخر۔ اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے نکل جائے۔ فخر مختلف چیزوں پر ہوگا، وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے، مال پر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پٹھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا مد مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آ گئی ہے نئے ماڈل کی تو اب پٹھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے، بہرحال اسی ماڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار، اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی اسے چین نہیں آئے گی۔ یہ ایک دور ہوتا ہے تفاخر میں، اپنی نسل پر ہے، عصبیت پر ہے، اپنی قبائلی جو برتری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے، یہ ہے تفاخر میں۔ 40 برس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، اب انسان کو کثرت کی فکر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاخر کے دور میں آدمی مونچھ اونچی رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہ ہو، لیکن تکاثر کے دور میں آ کر مونچھ چاہے موڑ دی جائے پیسہ ملے، پیسہ ہے اصل شے، دولت آنی چاہیے، باقی یہ کہ ذرا مونچھ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے آدمی کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خامخواہ جو ہے اپنی دولت ضائع کریں، پیسہ سنبھالو، دولت سامنے رکھو۔ اور تکاثر فی الاموال والاولاد، ویسے تو یہ کہ آج بھی کثرت اولاد جو ہے خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں اس پہ اس کو یقیناً جو ہے بہت ایک تقویت حاصل ہوتی ہے۔ قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجاہت تھی ہی اس بنیاد پر۔ آج بھی آپ کی دیہاتی زندگی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب جو ایک حادثے میں، بلکہ حادثے میں کیا قتل کر دیے گئے ایک ڈاکے میں، انہوں نے میرے ساتھ MBBS کیا تھا۔ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا، یہی فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا، باجوہ فیملی سے متعلق تھے وہ، کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے،
اب وہ کوئی کہیں پر ڈی سی لگا ہوا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے، گاؤں میں کوئی اس کے پاس نہیں۔ وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا، جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست و بازو نہیں ہے، بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکے، مدافعت کر سکے، تو کہا کرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے، مجھے ایک ان پڑھ دے لے۔ وہ اس لیے کہ یہاں تو اصل میں جس کی لاٹھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کی عزت ہے، گاؤں میں تو سر اٹھا کر وہ چل سکتا ہے، اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہے چلے گئے سب کے سب، یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجاہت کی بنیاد موجود نہیں۔ تو اس حوالے سے جانیے، اور خاص طور پر کیونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے، اس میں جو اولین مخاطب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا۔ تو تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کی دنیا میں تو برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا، اور اب بھی جو ہوگا، آپ دیہات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیز ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت یہ 5 الفاظ کے مابین جو ربط ہے، اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لامحالہ گزرے گی۔ بچپن بھی آئے گا، پھر جوانی بھی آئے گی، نوجوانی کا دور آئے گا، پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا، پھر ادھیڑ عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے، یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں۔ البتہ آخرت سے تقابل کیا گیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے، اس میں ابدی طور پر 2 حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے، اور یا عذاب شدید۔ در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم راہ چلتے مسافر ہو۔ مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا مسافر استظل تحت راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے، گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے، بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ